ہمارے سروں پر ہمارے، اور اس میں فقط یہ نہیں کہا کہ میرے، یہ نہیں کہا کہ میرے، اس میں ہم کو بھی شامل کیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے پر احسان ہے۔ سیدھا جمع بولے، توحید بھی بول گئے، وسیلہ بھی بول گئے۔ جملے پہ غور کریں، کیا کیا؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے، ہمارے سروں پر، ہمارے، یہ سیدھا جمع ہے کہ ہم سب شامل ہیں، ہمارے سروں پر رب نے یہ بھی عقیدہ بیان کر کے کہ جو کچھ کرتا رب ہی کرتا ہے، ساتھ وسیلہ بھی بیان کر دیا، ہمارے سروں پر رب بال بھی اگاتا ہے تو وہ تمہاری صدقہ سے اگاتا ہے۔ ہمارے بال بھی اگے ہیں ہمارے سروں پر۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ جو عقیدت، جو محبت، جو پیار تھا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر رب نے بال بھی اگائے ہیں تو وہ بھی تمہارے صدقہ سے، تمہارے وسیلہ سے، تمہاری برکت سے۔ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تو 5 یا 6 سال مکہ المکرمہ میں اس وادی میں تو اونٹ چلایا کرتا تھا، اور وہ تو اونٹ مجھ سے نہیں چلایا کرتے تھے۔ انبیاء اسلام مربعین کے سربراہ ہیں، اور درندے موذی جانور جو جنگلوں میں ہیں، خدا کی عزت کی قسم آپ کی دور خلافت میں، دور فاروقی میں کسی کی طرف میری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس لیے انہیں علم ہے کہ دور فاروقی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ کے سربراہ ہیں۔ وہ فرماتے لوگوں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفتیں، یہ سارے مقامات، یہ ہماری پہچان، یہ ہمارا تعارف، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا پھر آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ مل رہا ہے۔ اب آگے آگے بڑھیے، ادھر خوشخبری کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے یہ ایمان اور اچھے اعمال آقا علیہ السلام گھر والوں کو صدقہ مل رہا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے قرآن کی آیت آگے فوراً فرمایا، قل، اہل علم تشریف فرما ہے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ سارا کا سارا کلام کس کا ہے؟ سارے بولیے، یہ کلام الہیہ ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ خالق کائنات کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو خود آ کے کلام سنایا نہیں ہے، تلاوت نہیں کیا۔ میرے آقا نے خود، اللہ نے کسی کو اپنا پیغام ڈائریکٹ براہ راست کسی کو نہیں دیا۔ اہل علم تشریف فرما ہے قانون یہ ہے، کیا میری بات پہ غور کرنا، قانون یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ کسی بندے سے بات کر لے تو وہ نبی ہو جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی انتخاب کر دیا، وہ تو منتخب ہو چکے ہیں، ان کا تو چناؤ ہو چکا ہے۔ محترم ان باتوں میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے گروہ کا چناؤ کر دیا ہوا ہے، اور آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہننے والی ہستی اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والی ہستی وہ کون ہے؟ وہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام ہے۔ جن کے ہاں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، بدبختہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، تو میرے آقا کی امت سے بھی فارغ، تو میرے آقا کی امت سے بھی خارج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پہلے نبیوں کے دورے نبوتوں کے اندر بھی ہمارے آقا کے دورے نبوت کا سلسلہ جاری رہا، جاری تھا، جاری ہے اور جاری وہ بھی اعلان کرتے رہے۔ تو ہمارے آقا اسلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ نقابت کر رہے تھے، کیا کرتے تھے؟ سارے بولیے، وہابی ہیں، یہ خیر قدر ہیں، تو بندی ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنہ ہیں۔ ایک بار خاص طب جمعہ بھی آیا ہے، وہ نقیب ہے۔ پہلے میں بتا رہا تھا کہ پہلے نقابت نہیں ہوتی تھی، پہلے تو کسی مقامی عالم دین کو جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا یا کسی انتخاب کر لیا جاتا تو وہ کھڑے ہو کے اعلان ہی کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کے جذبہ کی طرف پیدا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کر رہا تھا کہ جب کوئی خاص خطیب آتا ہے نا، کیا جن کا خصوصی خطاب ہو، اگر وہ جلدی آ جائے اس کو اجتماع میں نہیں لاتے کہ
جاتے ہیں؟ نہیں جاتا۔ دیکھو جی میرے جو علم ناقص کے مطابق بات میں کر رہا ہوں، اور آپ کہیں کریں یا نہ کریں، اگر جس کا خصوصی خطاب ہے، نقیب جو ہے وہ لوگوں کو تڑپا رہا، لوگوں کو، بلکہ اگر کسی کو سے قبل بیان ہو تو وہ الفاظ بار بار یہ استعمال کرتا ہے، دیکھیں جی میرا کوئی بیان خصوصی نہیں ہے، میں تمہیں تیار کرنے آیا ہوں، تمہارا ذہن بنانے آیا ہوں، تمہیں تیار کرنے آیا ہوں، ذہن بنانا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر ہمارا کوئی مسلک ہو، میں نے تمام مسالے کا نام لے لیا ہے، یہ ہر مسلک میں ہے، یہ ہر مسلک میں عمل ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، وہ اپنے اس خطیب کی تقریر کے پہاڑ مار دیتے ہیں، وہ ہمارا خطیب ہے جی، وہ جناب بڑا عظیم عالم دین ہے جی، وہ بڑا اہل علم ہے جی، وہ شیخ الحدیث ہے جی، وہ شیخ القرآن ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن کا ایک نام بٹھایا جا رہا ہے، ایک تعریف ہو رہی ہے، لوگوں کا ذہن بن جائے، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، پھر جناب تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، رون کے تمہارا ہو جائے، تاکہ خطیب کو پتا چلے کہ یہاں لوگ بڑے شوق والے ہیں۔ لوگوں، وہابیوں، دیوبندیوں، سنیوں، شیعوں، اگر تمہارے لیے عمل ہو کہ تمہارے مدرسہ خطیب کیا اس کی ممکن ہے میرا آقا ارشاد و سلام کی ذات کے سامنے تم اس کی طریقوں کے پہاڑ باندھو اور اس کو جلدی یہاں نہ لاؤ، تو محترم مجھے یہ تو بتا کہ میرا آقا ارشاد و سلام کا مقام کیا ہوا، میرا آقا کی عظمت کیا ہے؟ رب نے تو ایک گھنٹہ تاریخ کی اس حال میں دیر کی، 2 گھنٹے انتظار کیا، لیکن میرے آقا ارشاد و سلام کی آمد سے قبل 1,24,000 حدیث علیہ السلام تک تمام نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کتنی صدیاں تو جو ایک گھنٹے کے لیے اعلان کر رہا ہے نا، کتنی صدیاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اتنے نبیوں کو تو اعلان کرنا ہے، کار میں دیر کرنا تھا، نقیب کرے گا، کوئی علاقے کے بردار کرے گا، کوئی موٹرہ کرے گا، لیکن میرا آقا ارشاد و سلام کی آمد سے قبل 23,000 صدیاں نبیوں کو بھیج کر اعلان کروائے، کرو اعلان، کرو اعلان، تو لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آ رہا ہے جو میرا بھی نبی ہے، تمہارا بھی۔ میری بات میں پڑھتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہے، امین خانی کا سلسلہ ہے، خصوصی خطاب بھی ہے، تو میں ایک بات کو سمیٹتا ہوں، توجہ طلب ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا کلام کس کا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کو قرآن تو نہیں سنایا، یہ پیغام تو نہیں دیا ڈائریکٹ، وہ بات کی نا، اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بات کرتے وہ کیا بن جائے گا؟ تو اس سے میں پھر کافی آگے چلا گیا، جب مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، میں وہیں اس بات کو ختم کرتا، لیکن بہرحال ایک محبت کا جملہ تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ میری زبان پہ آنا تھا اور آپ تک پہنچنا تھا۔ میری بات میں غور کریں، جب سارا کلام دیکھیں، مجھے 10 منٹ ہو گئے ہیں، 15 منٹ ہو گئے ہیں، 20 منٹ ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں بیان کر بولیے، بولو نا، میں بیان کر رہا ہوں نا۔ اگر شاہ صاحب یہ کہیں کیسا بیان کرو، تقریر کرو، تو میں کیا کروں؟ بولو نا، نہیں، اگر شاہ صاحب نے کوئی حکم دورانے گفتگو یہ کہا کہ کیسا خطاب کرو، تو میں کیا کروں؟ خطاب بھی کر رہا ہوں نا، تو میں کہہ سکتا ہوں نا شاہ صاحب خطاب بھی تو کر رہا ہوں، میں بولا نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ دیکھیں سارا کلام زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا، تلاوت ہوا، نکلا ہے، سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے نکلا ہے، بولیے خروج ہوا ہے، تلاوت ہوا ہے، فرمایا جا رہا ہے، تو پھر جب سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے فرمایا جا رہا ہے تو رب کو کل کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ رب نے کل کیوں کہا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کل، جب کہ پیچھے ایک شروع ہو رہی ہے، ذالک الذی یبشر عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایت تو پیچھے شروع ہو چکی ہے، درمیان میں رب نے کہا کل فرما دیجیے۔ آقا یہ سب کر سکتے ہیں باری تعالیٰ، میں فرمائی تو رہا ہوں، بات یہ نہیں ہے اب نبی کو کیا کرنی ہے، بات یہ نہیں ہے کل آ جائے، انا آ جائے، الا آ جائے، لقد آ جائے، ان اللہ آ جائے، یہ تاکیدی لفظ ہے، یہ قسمیہ لفظ ہے، تاکیدی لفظ وہی آتا ہے یہاں کوئی بات قابل توجہ، کوئی ضروری ہو، کوئی خاص ہو،
کام کر رہا ہے تو وہ کسی کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈر میں کر رہا ہے، لعنت میں کر رہا ہے، خوف میں کر رہا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے صیغہ جمع بولے، کسی کے لیے پیغام دینے سے پہلے تاکید لائے، قسم لائے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ رب تو اس کے ساتھ پیار ہے، اس کو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تاکید لے رہا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے تمہیں ایمان دیا، اچھے اعمال دیے، بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن ساتھ پر ایک عجیب تو جملہ ہے، فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اس پر کچھ آپ سے مانگتے، لَأَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، ایک بڑی مشہور ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آگے جملہ بڑا خاص ہے، وَمَنْ يَقْتَرِفْ، یہ پیچھے نیکی ہے، جو پیچھے عمل ہے، جو پیچھے تیرا فعل ہے، جو تیری مودت ہے، یہ کمال عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال عمل۔ تو رب کہتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر اس نیکی کو تو جاری رکھے گا، اب نبل کا غور کرنا، اگر اس نیکی کو تو جاری رکھے گا تو پتہ میں کیا کروں گا، کیونکہ نیکی بڑی کمال ہے۔ نیکی کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ نیکی کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ رب کہتا ہے میرے سن میرے محبوب کی امتی، وَمَنْ يَقْتَرِفْ، اگر تیرے دامن میں میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت، محبت، نسبت، ارادت تیرے دامن میں آ گئی ہے نا، تو پھر میری طرف سے ہونے والی يَقْتَرِفْ، اگر تو اس کو جاری رکھے گا، کس کو؟ حسنا، اس نیکی کو، نزد لہو حسنا، پھر اس کے اندر میں اضافہ کرتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اور آخری جملہ کو میں بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی حدیث کو نہیں کر رہا، آگے جملے بڑے پیارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یار اس بندے یا سید کی قدر نہیں، عالم دین کی قدر نہیں، یا اس کو پیر کی قدر نہیں، اس کو بڑے کی قدر نہیں، یار اس کو قدر دان ہی نہیں ہے، یہ قدر شناس ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ قدر شناس ہی نہیں ہے، یہ قدر دان، اس کو قدر ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے تقیہ کلام ہے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی پریشان نہیں ہونا، یہ عمل بڑا کمال ہے، یہ فعل بڑا کمال، میں بس اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، بس اینڈ کرنے لگا ہوں، بہت کمال ہم نے فرما دیا، فرمایا ان اللہ، پھر رب تاکید لے آیا، فرمایا میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت، محبت کی دولت اگر تیرے دامن میں آ گئی ہے، اس کو چھوڑنا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ مولا پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ غفور بھی ہے، شکور کا معنی قدردان، غفور کا معنی بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس عمل کے بدلے میں جو میں نے جزا، جو بدلہ، جو سرٹیفکیٹ، جو ڈگری، جو عہدہ، جو میں نے پروٹوکول دینا ہے، دوستوں میری طرف دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں، جملہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبت اہل بیت، محبت اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بدلہ میں اللہ فرماتا بے شک اللہ تعالی غفور شکور، وہ تیری بخشش کرے گا۔ کس صورت میں کہ وہ تیرے اس عمل کی قدر کرنے والا ہے، وہ قدردان ہے، وہ قدر کرے گا تیرے اس عمل کی۔ مولا کس صورت میں؟ فرمایا غفور، تیری بخشش فرماؤ۔ اب میں بس رسول برکت کے لیے یہ قرآن تھا، اب اس کو میں صحیح کھول نہیں سکا، بس ایک حدیث کوٹ کرتے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، توجہ طلب ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ سے اجازت چاہوں گا، آپ کے سلسلہ جاری رہے گا۔ میں یہ ابھی ہمارے ساتھ نعرہ حیدری لگایا اور لگایا نا، تو نعرہ حیدری لگایا کہ بڑا دوست تھا، میں اتنی سالوں سے کام میں لگا رہا کہ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے، نعرہ رسالت لگتا ہے، نعرہ تحقیق لگتا ہے نا، تو نعروں کا جواب بڑا خوشو دیتے، لیکن جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو لوگوں کو جوش آ جاتا ہے، بلکہ نعرہ لگانے والا نعرہ کرتا جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے نا، میں اس کام کے اندر نا بڑی دیر گم رہا کہ وجہ کیا ہے۔ جب نعرہ حیدری لگتا ہے اس پر لوگوں کو جوش کیوں آتا ہے، جوش کیوں آتا ہے، بلبلا کیوں آتا ہے؟ میں بڑے دوستوں سے رابطہ کر لیا لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہ ملا، لیکن آخر کر میں لگا رہا، اس کے اندر کوئی حکمت راز ہے، یہ میری تقریر کا اینڈ ہو رہا ہے، پریشانی ہونا۔ آخر کر الحمدللہ میں اس حدیث کو پڑھ چکا، یہ حدیث تک میری نظر چلی گئی، قربان جائیں، مزید اب حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں، کثیر محدثین نے آپ کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے۔
کہ حضرت فاروق حضرت المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آقا علیہ السلام ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے. اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ. میرے آقا علیہ السلام نے مجھے خبر دی. مجھے ہاں جی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا ادھر دیکھ رہے ہیں؟ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. حدیث ہے نبی کا فرمان ہے. بس کوئی ڈھول بجے کچھ ہو گئے بس میں آقا کا فرمان سنیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن مسعود اسکرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے محبت سے بیان کرتا رہے اس کی قبر چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے. یہ پیغام ہے آپ کے لیے. جب کسی علماء کی الدین کی تقریر سنو محبت سے سنو اہل علم کو پیار سے سنو. میں تو اتنا اہل علم نہیں ہوں. میرے پاس خطیب آ رہے ہیں خوبصورت شرط گفتگو کریں گے قرآن سنت کے تعلیمات کی روشنی میں توجہ سے سننا. سنیے میرا آقا علیہ السلام کا فرمان. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے جنت میں آنا وانتا وفاطمہ والحسن والحسین یعنی ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سنیے تم خوش نصیب ہو. تم آقا کے سارے آل بیت کو بھی مانتے ہو تمام صحابہ بھی مانتے ہو اور آل رسول کو بھی مانتے ہو. یہ ہمارے پر رب کا کرم ہے. مسلک اہل سنت پر یہ رب کا فضل ہے. ہم سب کو ماننے والے ہم سب کو سب کے قائل ہیں. لیکن سنیے توجہ طلب ذمہ دار. دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ اتنی پیاری خوشخبری سن کے بعد نکلتے رشتہ داروں کو بتاتے اپنے امتی بھائیوں کو بتاتے اپنے پیر بھائیوں کو بتاتے اپنے استاد بھائیوں کو بتاتے. ٹھیک ہے نا خوشخبری سناتے بھی. دیکھیں جی مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑی پیاری خوشخبری ملی ہے لیکن قربان جائیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اوپر اس وقت بہت بڑا احسان کیا. تو علی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا تو میرے آقا کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتا؟ کمال کر دیا. وہی بیٹھے بیٹھے نقد و نقدی ہماری خاطر ہمارے لیے علی نے محبت کی پیار کیا شفقت کی. اسی وقت تیرا اور میرا خیال میرے حضرت علی کو آیا رضی اللہ عنہ. وہی بیٹھے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا فمحبونا فمحبونا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جائیں گے اور جائیں ہی گے سب سے پہلے جنت میں لیکن فمحبونا قیامت تک ہم سے فمحبونا نا سیرہ جمع کرے فمحبونا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. ہمارے ساتھ پیار کرنے والے کہاں ہوں گے. ہمارے نعرے لگانے والے ہمارے گیت گانے والے ہماری عظمتیں رفتیں بیان کرنے والے وہ کہاں ہوں گے. اب جملہ سن لیں فمحبونا فامو کیا نام آپ کا ناصر علی تنظیم نمبر لوگی یہ تنظیم نمبر نہیں یہ ناصر علی ہے. ٹھیک ہے تو شاہ صاحب نے دونوں کو دعوت دی ناصر علی صاحب کو بھی اور تنظیم نمبر کو دعوت دی. یہ دونوں بھائی ہیں کہ آپ نے محفل میں آنا ہے. تنظیم نمبر تشریف لے آئے ناصر تشریف نہ لائے تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ آ گئے ہیں تو ناصر جی آپ کے بھائی کیوں نہیں آئے آپ کے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں وہ بالکل تیار ہے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. شادی پر ماموں آ جائے باندھا نہ آئے وہ کہتے آپ آگے باندھا کیوں نہیں آئے بس وہ میرے پیچھے 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 آ رہا بس آ رہا ہے. قربان جائیں اگر شاہ صاحب کے کہنے پر اگر ہمارے بھائی تنظیم الرحمان یہ کہیں کہ میں آ گیا ہوں میرا بھائی ناصر علی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا نا فمحبونا آقا ہم تو جائیں ہی گے ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. پھر ہم سارے بولو قالا اپنی زبان پہ لاؤ میرے آقا کی فرمان لفظ لاؤ خوش نصیبی ہماری کہ آج اس انتر کے جامعہ مسجد میں تیری اور میری زبان پہ میرے آقا علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ جاری ہو جائیں. اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے اس سے بڑا مقدر نہیں ہے اس سے بڑی امیری نہیں ہے. امیری ان بنگلہ کوٹھیوں میں نہیں ہے گاڑیوں میں نہیں ہے کاروبار میں امیری نہیں ہے. اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں تیرا آنا دھانا ہو جائے. میرا آقا کی
مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے محترم، وہ رب ہے، وہ عظیم ہے، اس نے میں جہاں رکھا ہے اس نے میں رکھا ہے. وہ چفا محبونا، محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں آ گیا ہوں اور میں یہاں سے میرے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے کمال کیا؟ فرمایا قالا من ورائکم، اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھتا ہے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا قالا من ورائکم، قیامت تو تم آگے آگے وہ تمہارے پیچھے. بس اللہ تعالیٰ کی اور میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہے اور یہ آپ کی مہربانی ہے. شاہ صاحب کی لکیب انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا ہے تو ان کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کو بھی سلامت رکھے، اللہ کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کو بات کرے. آج کا پروگرام سجانے والے، شریک ہونے والے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. میں تو آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آج اس محفل میں سے جب نکلیں، محفل مکمل کر کے نکلیں تو پھر ہماری سیرت بھی خوبصورت ہو جائے، ہمارا کردار بھی خوبصورت ہو جائے، ہماری زندگی ایک عمل خوبصورت ہو جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائے، اتنی خوبصورت ہو جائے کہ مر کے قبر میں جائیں، منکر نکیر ہم سے پوچھے بتا یہ ہستی کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمائیں آج اس سے نہیں پوچھنا، آج تو میں نے بتانا کہ یہ کون ہے. بس اپنی خوبصورت زندگی بناؤ، بس وہ اتنا. ویسے میں بات ختم کر دی ہے لیکن اس بات کو مجھے نے کہا حضرت کا شعر یاد آ گیا. وہ شعر بھی ہے اور پیغام بھی ہے، شعر بھی ہے اور پیغام بھی. بڑا محبت کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار کی بات ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہیں آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعر پر ثابت کرنا رکھے اور قائم رکھے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ.